الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ رب العالمین ہم لوگوں کو دین کی باتیں سننے اور سنانے. کچھ باتیں ایسی ہوتی جس کے تعلق سے میرا اور آپ کا سوچنا بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری ہوتا ہے. ان میں سے ایک موت کے تعلق سے ہم لوگ بہت کم سوچتے. ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک بہت ساری چیزیں یاد تو کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، اے لوگو تم زیادہ خواہشات کو کاٹنے والی، خواہشات کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو. کیوں کرنا زیادہ؟ وجہ یہ کہ انسان دنیاوی چیزوں میں زیادہ منہمک ہوتا. اس کی طرف مجھے بھی اور آپ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج جیسا کہ میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آخری سیشن ہے انشاءاللہ، موتا کے تعلق سے میت کے بارے میں بہت سارے احکام اور مسائل ہم لوگ سنتے آتے. آج میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر کے انشاءاللہ میت کے جو کپڑے پھاڑنے کا جو طریقہ ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہمارے سامنے تاج الدین بھائی جو میت کو جو ہے نہلاتے مرنے کے بعد، اکثر ماشاءاللہ وہ لوگ وہ جا کر جہاں جس کی وفات ہو جاتی ان کے گھروں میں جا کر جو ہے باقاعدگی کے ساتھ غسل دیا کرتے. تو انشاءاللہ ان کو رکھ کر جو ہے پریکٹیکل کچھ کریں گے بول کر سوچا تھا. جس شخص کو میں بلایا وہ شخص آج جو ہے غائب ہے. تاج الدین تو آ جائیں گے لیکن انشاءاللہ کسی کو سامنے پریکٹیکل لوگوں کے لیے جو ہے ایک پریکٹس کر کے اگر بتائیں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی. پھر واپس انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز میت کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں. جب انسان مر جاتا، مرنے کے بعد اس کے بہت سارے حقوق ہوتے. سب سے پہلا حق اسے جو ہے اس کے قرض کی ادائیگی کے بارے میں جو ہے سوچنا. اگر اس پر قرض ہے اس کی ادائیگی کے بارے میں سوچنا. کیسے سوچیں گے؟ مرد ہے تو وہ جو ہے کچھ جائیداد چھوڑا ہوگا نا، اس جائیداد کے بارے میں پہلے قرض ضروری ہو. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جنازہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے بارے میں پوچھتے کیا بھائی اس کے اوپر کوئی قرض ہے کیا؟ ہمارے پاس ہندوستان میں اکثر عورتیں یعنی تجارت وغیرہ نہیں کرتی، لیکن سعودی عرب میں آج بھی عورتوں کے پاس ماشاءاللہ کئی تجارتیں، کئی بزنس ان لوگوں کے پاس ہوتی. وہ لوگ کرتے بزنس. تو ایسی صورت میں نقصان اور فائدہ ہوتا. بعض اوقات کسی پر جو ہے کچھ ہوتا نا، کسی کا حق ہمارے اوپر ہے. ہو سکتا جو شخص جس کی وفات ہوئی اس پر کسی کا حق باقی ہے، قرض نہیں ہے، حق باقی ہے. حق کیسے؟ بزنس میں جو ہے پارٹنرشپ میں جو ہے بزنس کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے. ایسی صورت میں ان کا پیسہ ان کے پاس پھنسا ہوا ہے. اب ان کی وفات ہو گئی. اب یہ کسے معلوم؟ کسے معلوم؟ یہ کسی کو نہیں معلوم. وہ دونوں آپس میں معاہدہ کیے، کچھ کنڈیشنز وغیرہ، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر جو ہے سائن کیے. وہ پیپر ان دونوں کے پاس ہی ہوں گے، تیسرے کو تو نہیں معلوم اس کے بارے میں. لیکن ایسی صورت میں گھر والوں پر کیا ذمہ داری بنتی وہ میں بتا رہا ہوں. گھر والوں پر ذمہ داری بنتی کہ بھئی اس تعلق سے بھی جو ہے غور کریں. اسی طرح جائیداد کی جو تقسیم ہے، وراثت کی جو تقسیم ہے، ترکہ کی جو تقسیم ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے غور کرنا، یہ بھی ہم پر جو ہے ضروری. تیسری بات اگر ہم دیکھیں
تو میت کے بارے میں، میت کے تعلق سے ہم لوگ بہت ساری چیزیں جو ہے یعنی ہمارے سے کوتاہیاں ہو جاتی. بعض اوقات وفات ہو جاتی کسی کے گھر میں، گھر کے سارے افراد پریشان رہتے، بہت ساری تکلیفیں ہوتی، بہت ساری پریشانیاں آتی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں کیا نہیں کریں. ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسے وقت جہاں تک ہو سکے گھر کے افراد کے علاوہ، ہو سکتا نا چچا زاد بھائی ہیں یا ممیرے بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، ایسی صورت میں وہ لوگ تھوڑے جو ہے جی بہت ہوش و حواس کے ساتھ کسی بھی چیز کو آگے لے کر جا سکتے. ان لوگوں کو چاہیے کہ بھئی جو بھی ہے کسی بھی کام کو آرام کے ساتھ نپٹانے کا جو طریقہ ہے اسے اپنائیں. بہت لوگ ایسے ہوتا پریشانی میں آ کر کیا کرنا کیا نہیں کرنا کچھ نہیں معلوم، وقت بیتتا جائے گا، اللہ ہے کہ کوئی دوسرے ان لوگوں کو یاد دلائے بھائی آپ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسے کرنا ویسے کرنا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے وفات سے پہلے ہی اپنا کپڑا، کفن کا پورا کپڑا، پوری تیاری اس کی کر دیتے. آپ شاید دیکھے ہوں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو لوگ اپنی وفات سے بہت پہلے ہی اپنے کپڑے سب جو ہے تیاری کر کے رکھ دیتے. تو یہ سب سے اہم ہے، کفن اور کفن دفن کی جو بات ہے نا اس کی تیاری بھی ہم پر ضروری ہے. ایک دوسرے کا حق ادا کرنا اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی شامل ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلم کا حق دوسرے مسلمان پر کیا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے جنازے کے پیچھے جانا، یہ بھی ضروری، اتباع الجنائز بولتے اسے. جی مرنے والا مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، جانا. ابھی اس سے پہلے میں بتا دیا یہ جو ہے فرض کفایہ ہے. 100 لوگ اس عمل کو کر دیے تو باقی کے 1,00,000 لوگوں کی جانب سے وہ ہو گیا. 100 لوگ نہیں بلکہ 1,00,000 1,50,000 جتنے لوگ تھے کوئی بھی نہیں کیے، سب گناہ گار. بس سمجھ میں آ گئی فرض کفایہ کا یہی حق، یہی حکم، یہ بات ہو گئی. چوتھی بات، انسان کے مر جانے کے بعد اس کے جو قرض کی ادائیگی کے بارے میں صحیح معنوں میں لوگوں سے معلومات بھی کرنا. کچھ لوگ ہو سکتا آ کر جھوٹ بول دیں، ہاں بھائی میرے اوپر انہوں جو ہے مجھے 2,00,000 روپیہ دینا، چپ یوں ہی زبانی آ کر بول دیے. اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ہوتا نا، ہوتا بعض اوقات کوئی بول دیا بھائی پبلکلی بول دیا ہاں بھائی مجھے 2,00,000 روپیہ ابھی مرنے والے جو ہے دینا تھا. یا مسجد میں کھڑے ہو کر کچھ لوگ اعلان کرتے اگر میرے باپ پر یا میری ماں پر یا میرے بھائی پر یا میری بہن پر اگر کچھ قرض کسی کا ہے تو میرے سے آ کر وصول کر لے سکتے، میرے سے آ کر لے لیں. ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں یہ تو سامنے بیٹھ کر ایک چیز ہوتی وہ ہے بھائی آپ قسم کھا لیں، آخری صورت ہے یہاں تک، یہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے. سامنے والا اگر کوئی کیا بولتے لکھی ہوئی کوئی چیز لکھاوٹ پر جو ہے کسی چیز کو جو ہے لا کر پیش کیا یا جو ہے اگریمنٹ پر سائن کیا ہوا اس کا بھائی یا بہن کوئی بھی موتا کی جانب سے کوئی اگریمنٹ جو ہے لا کر دے دیا وہ ہے تو پکی بات ہے. اگر نہیں ہے ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں جو ہے باقاعدگی کے ساتھ اس کے بارے میں قسم کھلوائی جائے گی. قسم کھاؤ، قسم کھاتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے ترکہ میں سے انہوں جو چھوڑے ہیں نا ان کے جائیداد میں سے یا تو بیچیں یا ان کا پیسہ خود ہے تو اس پیسے سے جو ہے اسے پھیڑیں. پانچویں چیز اور آخری چیز، وصیت پر جو ہے غور کرنا. وصیت اگر کوئی کچھ کر کے گئے ہیں، وصیت حق ہو، نہ حق وصیت نہیں، نہ حق وصیت نہیں بھائی. خلاف شریعت بھی وصیت اگر کریں اسے پورا نہیں کریں گے. وصیت اس وقت پوری ہوگی ان کی جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو.
مخالفت میں نہیں جانا. جیسے وصیت کی ہے وہ بھائی میری بہن بہت کمزور ہے, میری بہن ہے, ہو سکتا ہے اس کی ایک بہن ہے کمزور ہے, اسے جو ہے کچھ دینا میرے حصے سے, میرے جائیداد میں سے کچھ دینا. اب یہ کب ہوگا؟ یہ تمام چیزیں وصیت تو ہے, وصیت وہ ثلث جو جائیداد کا جو تیسرا حصہ جو ہے نا, تھرڈ کیا بولتے, ایک تہائی حصے میں سے 3 حصہ اگر کریں گے تو 3 حصے کا 1 حصہ, اس میں سے وصیت کا کچھ حق وہ نکال لے سکتے. بہرکیف یہ تمام چیزیں, بہت ساری باتیں آتی, میت کے مرنے کے بعد اس کے کچھ حقوق ہیں وہ ادا کرنا ضروری. اسی طرح کچھ لوگ مرنے کے بعد اس کے لیے بیٹھے بیٹھے سب جو ہے چلو بھائی 30 قرآن ان کو ایک ہاتھ میں سب کو لوگ قرآن دے کر جو ہے بولتے بھائی ایصال ثواب کے لیے آپ پڑھو. کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا یہ عمل اللہ قبول کرے گا؟ چاہے آپ سورہ یاسین پڑھو یا پورا قرآن پڑھو. ایک ہے مالی عبادت, ایک ہے بدنی عبادت. مالی عبادت وہ اللہ قبول کرے گا, موتا کے حق میں ان کے قریبی رشتہ دار لوگ اگر جو ہے کچھ پیسے ان کی جانب سے ایصال ثواب پر ثواب پہنچے, بھائی میت کو موتا کو ثواب پہنچے, کچھ خرچ کر رہے ہیں, بیٹا خرچ کر رہا ہے باپ کے لیے, اللہ کے راستے میں کچھ دے رہا ہے, یہ مالی عبادت. رہی بات بدنی عبادت کے تعلق سے, علماء وضاحت کے ساتھ کہہ دیے کہ بھائی یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں. بدنی عبادت جیسے نماز پڑھنا, میں نماز پڑھ رہا ہوں موتا کے لیے 2 رکعت, موتا کے لیے 4 رکعت, میت جو انتقال کر گئے ان کے لیے, یہ ایصال ثواب نہیں ہے. اس کے بارے میں غور کریں, اس لیے کہ انسان کے مرنے کے بعد اذا مات الانسان انقطع عمله الا لثلاث كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. انسان جب مر جاتا تو 3 چیزیں اسے فائدہ پہنچاتی ہیں. صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. کیا کیے صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کنواں کھودے, اس کنویں کا پانی استعمال کر رہے ہیں لوگ, جب تک کنواں کا پانی رہے گا, جب تک لوگ اس کنویں کے پانی سے استعمال کرتے رہیں گے, اس وقت تک موتا کو ثواب, زندہ رہتے ہوئے بھی اس کے مرنے کے بعد بھی. او علم ينتفع به, ایسا علم جس کے ذریعے فائدہ ہو لوگوں کو. لوگ کیا کرتے, قرآن دیکھے رہیں گے پیچھے صدقہ جاریہ بول کر قرآن ہے نا کتاب, قرآن مجید کو جو ہے پرنٹ کر کے لوگوں میں جو ہے تقسیم کریں گے. جائز ہے, ثواب ملے گا, کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اور بھی قرآن کا جو علم ہے نا, قرآن چھاپ کر تو دے دیے لیکن ثواب ہے اس کا, وہ یہ نہیں ہے مطلب غلط نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. آپ کسی کو پڑھا دیے, کچھ پڑھا کر چلے گئے, اب وہ بچہ پڑھ رہا ہے, وہ دوسروں کو بھی پڑھا رہا ہے, وہ جو پڑھ رہا ہے وہ جو دوسروں کو پڑھا رہے ہیں, دوسرے جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا جائے گا. او علم ينتفع به. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وولد صالح يدعو له, نیک اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کرے مرنے کے بعد, وہ دعا اللہ قبول کر لیتا. سبحان اللہ, اس کا بھی جو ہے خیال کریں. نیک اولاد, اولاد کی صحیح تربیت کیے, اولاد آپ کے حق میں دعا کر رہی ہے, اولاد آپ کے لیے جو ہے سبحان اللہ لرزاں ترساں ہے, اللہ رب العالمین سے آپ کی مغفرت کی دعا کر رہی ہے, تو جب تک اولاد آپ کے حق میں دعا کرے گی اس وقت تک وہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ. اب اولاد کی جو ہے صحیح تربیت کا ہونا آج کے دور میں بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. بس اتنا ہی. رہی بات بدنی عبادت میں, کوئی کام اگر بندہ کرتا ہے, بھائی میں یہ قرآن پورا پڑھ کے میں ان کو بخش دیتا ہوں, نہیں ہے بھائی, یہ جائز نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اگر وہ اسے درست ہوتا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کتنے ایسے صحابہ اور کتنے ایسے قریبی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے انتقال کر گئے، وفات پا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوتے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے بطور دلیل بن جاتی چیز ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کیے، کسی کے لیے نہیں کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کرتے تو وہ مغفرت کی دعا کرتے، نماز جنازہ پڑھتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آخر میں دفن کے بعد، تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے، اے لوگو تم اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ اب اس کے پاس فرشتے آ کر سوال کریں گے. ثابت قدمی کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، ورنہ مغفرت کی دعا ہر انسان، ہر شخص کے لیے ضروری ہے. جی ہر شخص کے لیے ضروری ہے. آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلو آگے، دو قبروں کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. دو قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام آپ کو آگہی دیے، خبر دیے کہ بھائی اس قبر میں جو دو لوگ ہیں ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب ہوتا ہے ایسے مت سمجھو. جسے تم معمولی سمجھتے نا، اس گناہ کے سبب ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں. تب ذرا اندازہ لگا کر دیکھو، معمولی چیزیں جسے ہم لوگ معمولی سمجھتے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے. نہیں، عذاب چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بھی ہوتا. کیا ہے؟ یہ جو ہے اس میں سے یمشی علی النمیمہ بول کر آتا، یہ چغل خوری کرتا، چغل خوری، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ لگاؤ بھجاؤ کے کام یہ جو ہے زیادہ کرتا، جس کے کارن اسے جو ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. دوسرا شخص لا يتنزه من البول، دوسرا شخص کون؟ جو پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. پیشاب کا چھینٹا کیسے؟ بہت سارے ہم میں ہوں گے بعض اوقات کھڑے ہو کر کہیں پیشاب کر لیے. اندازہ لگا کر دیکھو، کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، وہ پیشاب کے چھینٹے زمین پر گر کے پھر واپس جو ہے ریفلیکٹ کریں گے ہم لوگوں کو. اس کے چھینٹے پھر واپس ہوں گے ہمارے پاس، ہمارے جسم میں گرے یا ہمارے کپڑے میں گرے. وہ ایک بوند ہو یا بوند کا ایک چھوٹا سا خطرہ ہو، اس کے کارن بھی اللہ قبر میں جو ہے عذاب دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں اور بھی جو ہے آگے وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈالی توڑے، ایک جو بالکل تر و تازہ جس میں جو ہے پتے وغیرہ لگے تھے، اس ڈالی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ کر دو ٹکڑے کیے، دونوں قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاڑ دیے. دونوں قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاڑ دیے. گاڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک معلم یہی بسا، جب تک یہ دونوں ڈالی، دونوں وہ جو لکڑی کے جو یہ تھے نا ڈالی، درخت کے جو ڈالی، وہ دونوں جب تک نہیں سوکھیں گے اس وقت تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی، عذاب میں کمی ہوگی. عذاب ختم نہیں ہوگا، عذاب ختم نہیں ہوگا بلکہ عذاب میں کمی ہوگی، تخفیف ہوگی. بس بہت سارے لوگ آج ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دیکھو، جیسے ہم لوگ دفن کرتے فوراً ایک ڈالی لا کر لگا دیں گے. آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی اسے عذاب ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں کرنا. ہم لوگ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ بھائی ان کو عذاب ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. بھائی آپ کو کون بتائے کہ بھائی ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ تخمینہ اندازہ لگا کے کر رہے ہیں کہ ہر شخص کو عذاب ہوگا تو ان کو بھی عذاب ہوگا. نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے، تمام امتیوں کے لیے نہیں ہے. بھائی کچھ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیے لیکن وہ بطور سنت نہیں. آپ اندازہ لگا کر دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہتے جب تک یہ دو درخت کی جو ٹہنیاں ہیں یا ڈالی ہے جب تک نہیں سوکھیں گے اس وقت تک عذاب میں تخفیف، کمی ہوگی. بس تو مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب آئیے انشاءاللہ
جیسے میں نے کہا میت کو جو ہے نہلانے کی جو بات ہے اس میں سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز، پھر واپس یاد دہانی کے طور پر کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو جو ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز، میت کو نہلاتے ہوئے ایسی جگہ رکھیں جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے. واپس دہراتا ہوں، غور سے سنیں. میت کو ایسی جگہ نہلائیں جہاں ہر کس و ناکس کی پہنچ نہ ہو، بالکل، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. عورت ہو تو اس کی بات اور ہی الگ، کچھ اور ہی. وہاں سبحان اللہ مردوں کا جانا تو یعنی بالکل غلط. اس میں ہاں شوہر ہے تو اس کا مسئلہ الگ. شوہر اپنی بیوی کا غسل دے سکتا کیا؟ دے سکتا. شوہر اپنی بیوی غسل دے سکتا، جائز ہے. بیوی اپنے شوہر کا غسل دے سکتی ہے کیا؟ ہاں دے سکتی ہے، جائز ہے. یہ مسئلہ الگ ہے. یہاں مرنے کے بعد اکثر عورتوں کو جو ہے شوہر سے جدا کر کے رکھ دیتے کہ بھائی ابھی تیرا رشتہ ختم ہو گیا، ابھی تو دیکھنا بھی نہیں. یہ غلط ہے میرے بھائی. جب تک وہ اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری، اس کی جو خوشیاں اس کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے سوگ میں، اس کے غم میں 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت گزارتی ہے. تو شریعت ہم لوگوں کو یہاں تک یہ بات بتاتی ہے نا، تو ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس بات ان تمام چیزوں کی طرف توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے. بہرکیف سب سے پہلی چیز، میت کو نہلاتے ہوئے ایسی جگہ رکھیں جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑے. ہر کس و ناکس آتے جاتے ایسے نہیں رہنا. جہاں غسل دینے والا شخص ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ اس کا ایک ہیلپر، اس کی مدد کرنے والا ہو سکتا، کپڑا لا کر دے یا گرم پانی لا کر دے یا کچھ چیزیں لا کر دے، ہو سکتا. ایسے 2 شخص جو ہے وہاں رہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہا. کیا کریں؟ سب سے پہلے میت کو جو ہے ہم لوگ رکھ دیے. رکھنے کے بعد سب سے پہلے وضو جیسے نماز کے لیے ہم لوگ کرتے ویسے ہی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ ہاتھ میت کے جو ہے دھلنا ہے. اچھی طرح 3 مرتبہ ہاتھ دھلیں گے. بس سمجھ میں آ گئی. پھر اس کے بعد پانی منہ میں نہیں ڈالیں گے. پانی منہ میں اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے. وہ ڈالنے کی وجہ کیا بھی نہیں ہے. ڈالیں گے الٹا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی. کچھ لوگوں کو ناک سے پانی یا خون بہنے کی شکایت ہے، تو ایسی صورت میں خون اور بھی تیزی کے ساتھ بہنا شروع ہو جائے گا. منہ میں پانی ڈالیں گے، پیٹ وہ کیا بولتے پیٹ کے اندر جانا تو نہیں ہے، لیکن جو ہے وہاں الٹا ہوگا، نقصان ہوگا. ان تمام چیزوں کو جو ہے ہمیں لوگ نہیں کرنا. تو کیا کریں گے؟ کپڑے کو جو ہے نا، جو بھی نہلاتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے ہاتھ میں اپنا ایک ہینڈ گلوز یا جو ہے کپڑا، اس کے لیے پورا جو ہے سسٹم رہتا. جو لوگ نہلاتے باقاعدگی کے ساتھ، ان لوگوں کے پاس ایک کپڑا رہتا. منہ دھلنے کے لیے، ناک جو ہے صاف کرنے کے لیے، وہ تمام چیزیں ان کے پاس کپڑے ہوتے. اسی طرح کان میں بھی جو ہے پانی جو ہے اندر جانے سے جو ہے ذرا احتراز کریں، پرہیز کریں. بہت سارے لوگ کیا کرتے، پانی اٹھا کے اسے اونڈلتے. نہیں کرنا میرے بھائی. آپ جس طرح زندوں کو نہلاتے نا، چھوٹے بچوں کو نہلاتے سمجھو نا. کیسے نہلائیں گے؟ پیار اور شفقت کے ساتھ. اس سے کئی گنا زیادہ ان کے ساتھ ہم لوگ جو ہے کریں برتاؤ. سختی نہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کرنا، سختی کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنا. وضو جس طرح کرتے اس طرح پورا چہرہ ہے، آنکھ ہے، پوری طرح. پہلے ہاتھ دھو لیے، پھر اس کے بعد منہ، ناک، پھر اس کے بعد چہرہ، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر اس کے بعد یعنی سر کا مسا ہے، پھر اس کے بعد پیر دھلنے کی بات ہے. پھر اس کے بعد کہاں سے شروع کریں گے دھونا؟ سر سے شروع کریں گے. پہلے سیدھا، پھر اس کے بعد بایاں. ان تمام چیزوں کا جو ہے خیال کریں. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو شاید پہلی مجلس میں جو ہے میں بتایا تھا، میت جیسے موت ہو جاتی نا، موت کے بعد دھڑ دہلانا بول کر سنے رہیں گے. دھڑ دہلانا کیا مطلب؟ ہو انسان کے پیٹ میں جو بھی کھاتا نا، وہ جو ہے غلاظت باہر ہو جانا، وہ رہنے کی صورت میں کافی نقصان، کافی بعد میں جو ہے تھوڑا 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 بول کر جو ہے نکلتا رہے گا. گندگی جو ہے نکلتی رہے گی، پیشاب کی شکل میں یا پاخانہ کی شکل میں. اسے کیا کرتے اکثر انسان کے جیسے اس کی موت ہو جاتی، اسے جو ہے پہلے
تھوڑا اٹھاتے, اٹھا کر جو ہے پیٹ کو تھوڑا سا دباتے. دبانے سے کیا ہوتا, اس کا پیشاب اور پاخانہ سب جو ہے نکل جاتا. دھڑ دہلانا سنے ہوں گے پہلے, یہ جو ہے سب سے اہم اور ضروری کام. پھر اس کے بعد ویسے ہی وضو کروانے سے پہلے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینا. پھر اس کے بعد اس کے کپڑے جو ہے اتاریں گے, اس کی شرمگاہ پر کوئی کچھ کپڑا جو ہے ڈال کر اس کے بعد نکالنا. ایسے نہیں کہ بھئی جو ہے کپڑا ڈال دیے ایسے اٹھا دیے, ایسے کبھی بھی اسے میت کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ننگا نہیں کرنا بھائی. کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اس کی شرمگاہ کو, نہ نہلانے والا نہ کوئی دوسرے, اس کے کوئی رشتہ دار, کوئی بھی نہیں دیکھیں گے. اس کی جیسی حفاظت, اس کا جسم ہے سترا ہے نا, سترا جیسے نماز کے لیے ہمارا جسم جو ہے سترا ہے, وہاں تک تو ضرور ایک کپڑا جو ہے ڈال کے اسے رکھنا جب نہلانے سے پہلے, اس کا جو ہے خیال کریں. بہت سارے لوگ سب کے سامنے ایسے ہی ہو گئی بھائی میت موت ہو گئی کیا کپڑا پھاڑو, سب کے سامنے آ کے اسے پھاڑیں گے, نہیں کرنا. سبحان اللہ, وہ مرنے سے پہلے کبھی بنیان کے ساتھ کسی کے سامنے نہیں آتا تھا. مرنے کے بعد آپ سب کے سامنے اس کی بنیان پھاڑ رہے ہیں, اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں, یہ کیسی انصاف کی بات نہیں ہے نا. یہ سوچنا چاہیے, اس کے بارے میں غور کریں. اگر کوئی کرے تو ضرور بولیں بھائی یہ غلط ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے, مت کرو, روکنا چاہیے. آج وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی, آئے کھا سب کے سامنے ایسے ہی پھاڑے. سبحان اللہ, بعض اوقات اس کی شرمگاہ بھی جو ہے نظر آ جاتی. ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں. اس کے بعد ہے انسان کو پہلے سیدھے طرف, پھر اس کے بعد دائیں طرف, پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرا جو ہے نا, بیری کا پتا, اس کا جو ہے پاؤڈر ملتا, یا اسے جو ہے آپ باقاعدہ جو ہے اسے جتنا گھسیں گے اس میں کف زیادہ نکلے گا. کف کی وجہ سے انسان کے جسم میں جو گندگی ہوتی دور ہو جاتی, وہ بھی خیال کریں. اس کے جسم کو جو ہے پاک اور صاف کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کا استعمال کریں. اسی طرح جب پورا جسم اس کا جو ہے آپ نہلا دیے, نہلانے کے بعد کیا کریں گے, اس کے بعد اس کے جسم کو جو ہے پوچھنا کپڑے سے. اگر آپ گیلے کپڑے میں ہی آپ جو ہے اسے لپٹیں گے نا, کفن پہنائیں گے, تو اس کا جسم نظر آنے کے امکانات ہیں, خیال کریں. اسی طرح جو لوگ نہلاتے وہ لوگ اپنے ہاتھ میں ہینڈ گلوز تو پہنتے. کچھ باتیں ایسی ہوتی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کے جسم کے بال جو ہے بڑھ جاتے, ہو سکتا ہے انسان بیماری کی وجہ سے وہ بال نہیں کاٹ پایا, اس کی چرچا یا اس کی تشہیر یعنی اس کے بارے میں لوگ باہر گفتگو کر لیتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ تمام چیزیں کب ہوتی, تمام چیزیں کب ہوں گی, جب اس کی سطر پوشی برابر نہ ہو تو, یا جو نہلاتے وہ لوگ ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے. بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. جو لوگ نہلاتے وہ لوگ جو ہے بہت ہی امانت دار ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کو کبھی بھی کسی کے پاس بھی کوئی بھی ہے, چاہے ان کے قریب ہی بیٹا ہی کیوں نہ ہو, باپ ہی کیوں نہ ہو, میت کے بارے میں کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کرنا. آپ کو پتا چلا, آپ نہلا دیے, پھر اس کے بعد ختم ہو گئی بات, سیدھے ڈائریکٹ. اسی لیے میں آپ کو بولا نا ہینڈ گلوز کا ہونا ضروری. شرمگاہ کی حفاظت تو ہے ہی, خود دوسروں کو نہلاتے ہوئے ان تمام چیزوں کا جو ہے پاس و لحاظ رکھنا بے حد و حساب ضروری ہے. اب آئیے انشاءاللہ ہمارے تاج الدین صاحب انشاءاللہ کپڑے کو جو ہے انشاءاللہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے تھوڑا وہ لا لو بیٹا, ٹیبل لا لو, مرد کے لیے اور عورت کے لیے پہلے بتا دیں کتنا میٹر رہتا پورا کپڑا. مرد کے لیے 12 میٹر اور عورتوں کے لیے 14 میٹر. جی 5 کپڑا عورتوں کے لیے, 3 کپڑے جو ہے مردوں کے لیے. اسی طرح اور ایک بات جو ہے میں بتا دیتا ہوں, جو شخص ایکسیڈنٹ میں انتقال کر جاتے, ایکسیڈنٹ میں جو ہے کچھ لوگوں کی جو ہے موت ہو جاتی. اس سے پہلے میں بات آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر چکا, کچھ لوگ نئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں بتا دے رہا ہوں, مناسب سمجھ رہا ہوں. جو لوگ اس طرح کی موت سے جو ہے دوچار ہو جاتے ایکسیڈنٹ میں,
یا جو ہے کچھ اور حادثات کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے باقی نہیں رہتا، سمجھیے کچھ حالات کی وجہ سے پراگندہ ہو جاتا جسم. ایسی صورت میں کیا کریں؟ نہلانا کیا؟ نہیں نہلائے تو بہتر ہے. نہلائیں گے ان کے سارے جسم سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، بڑی تکلیف ہوگی بعد میں. کچھ لوگوں کو جو ہے باقاعدہ مورچری سے جو ہے وہ کیا بولتے ان کے جسم میں جو ہے بہت سارے نشانات ہوتے قطرے ہوئے یا جو ہے کچھ سل کر جو ہے ویسے ہی یوں ہی بھیج دیتے. ایسی صورت میں کیا کریں؟ خیال کریں جہاں تک ہو سکے ان کو جو ہے بغیر نہلائے کے ان کو اگر نہلانے کی ہے جہاں تک ہو سکے وضو کروا کر، علماء کا اکثر علماء کا یہی اس میں اتفاق ہے، وضو کروا کے جو ہے دفن کروا دیں بہرکیف. ایک منٹ. جی سب سے پہلی چیز میت کا جو یہ ہے نا سائز دیکھ لینا. ہو سکتا ہے کچھ لمبے ہوں گے، کچھ پست قد ہوں گے، جی کچھ شارٹ ہوں گے، کچھ ہوتے نا لمبے بھی ہوتے، کچھ زیادہ موٹے تازے بھی ہوتے. جی اس کا بھی جو ہے خیال کریں. ایسا نہیں کہ ہم لوگ جو ہے جلد بازی میں جو ہے پھاڑ لیے. ہاں جی اب میرا حساب کر لینا، میرا حساب کر لو. اچھا 115 انچ. اچھا اس کا حساب بولو نا. 3 میٹر. اچھا جی ٹھیک. کتنا پھاڑ رہے ہیں ابھی؟ میرا حساب اس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی یہ جو کپڑا ہے یہاں دیکھیے میرا حساب اور جو ہے کچھ حصہ زیادہ میرے حساب سے آپ اندازہ لگا لیں پیر تک سمجھو 6 قدم کا میں ہوں تقریباً 6 قدم بھائی 6 قدم سے کچھ زیادہ ہے. اب یہ جو زیادہ ہے نا یہ کیوں یہ بن کے نیچے اوپر گھاٹی ڈالنے کے لیے. اب مجھے یہاں لٹائیں گے تو میں جو ہے برابر درمیان میں پیچھے سر کے پاس باندھنے اور پیر کے پاس باندھنے کے لیے. جی یہ کون سا ہے؟ اچھا نیچے ایک اوپر ایک نہیں پھاڑے نہیں نا اسے. اچھا یہاں سے جی یہاں سے جو ہے ادھر ڈال دیں گے سمجھے نا گردن میں ڈال کر یہاں سے جو ہے یہاں تک آئے گا جیسے جھبے کے لیے نارمل جھبا. جی ثوب نہیں ہے درمیان میں جو ہے کاٹ لیں گے. کاٹنے کا جو طریقہ ہے پہناؤ تھوڑا کر لیں گے چھوڑو.
हम्म हम्म देखिए दिखता है, वो जो है बराबर कर लेंगे, समझे ना। मैयत को जो है वो कपड़ा कैसे पहनाते जो है ना, उसका तरीका अगर जो है आसिम नहीं आए क्या, आसिम आते तो अच्छा ठीक है। ये नीचे का अच्छा ठीक है। ये नीचे का जो कपड़ा है तो दोनों का कपड़ा एक ही जी। इसी में बहुत सारे कपड़े बचते भाई, जिसे जो है हाथ को जो है इस्तेमाल करने, नाक को मुंह को सब जो है साफ करने के लिए इस्तेमाल करते, वो पूरा जो है बचेगा, समझिए। अच्छा वो ठीक है, वो कर लेंगे जी हाँ। दरमियान में एक, हाँ जी। दरमियान में डालने का, फाड़ लो फाड़ लो। दरमियान हाथ का ये हिस्सा है ना, यहाँ जो है हाथ में वो घाटी डालते, समझिए जी। ठीक, ये हो गया मर्दों के लिए। वो पूरा जो है औरत के लिए, मैं इससे पहले मैं बताया था, पूरा सर बाल पूरा जो है उसका जो है लगा रहेगा, समझिए, यहां से लेकर पूरा यहां तक पूरा पूरा जो है जिस्म ढकेगा, उसके लिए ही जो है वो इजाफा है, समझिए जी। फिर उसके बाद नीचे से फिर एक कपड़ा आएगा ऊपर, नीचे से फिर एक कपड़ा आएगा, सिर्फ वहां तक नहीं, तो दो कपड़े एक्स्ट्रा हो गए, समझिए औरत के लिए। औरत, हाँ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں مردوں کے لیے جو 3 کپڑے کی جو بات ہے نا، 2 کپڑے کی بھی بات ہے. وہ ایک کپڑا جو اس میں جو لٹائے نہیں ہم لوگ وہ باندھنے کے لیے، تو ایک ہے سعودی عرب میں کیسا ہے سمجھیے، ایک ہمارے پاس کفن ہے نا، یہ جو کھاٹ بولتے ہیں نا، کاندھے میں رکھ کر پورا رہے گا، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالیں گے. سعودی عرب میں ویسے نہیں، سعودی عرب میں کھلا رہے گا، صرف اسے جو ہے اٹھا لے کر جائیں گے. جی کھلا رہے گا، یہاں پورا بند رہے گا سمجھیے. یہاں عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے، عورت کا کپڑا ہے تو لال کپڑا، مرد کا کپڑا رہے تو ہرا کپڑا. یہاں ہے نا ہندوستان میں، خاص کر چنئی میں جہاں تک زیادہ دیکھا ہوں میں، عورت اگر ہے تو اس کے لیے لال کپڑا اوپر جو ہے رہے، مرد اگر ہے ہرا کپڑا گرین. اسے کیوں بتانے کے لیے عورت کا جنازہ ہے، مرد کا جنازہ ہے. بعض اوقات نہیں معلوم ہوتا مرد کا جنازہ ہے عورت کا جنازہ ہے. یہ یہاں کا رواج ہے بھائی، یہ ہندوستان کا رواج ہے. اس میں جو ہے کچھ اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اونچ نیچ کیا بولتے پھول وغیرہ سب جو ہے کرتے، وہ غلط ہے. اس سے جو ہے بچنا چاہیے. وہ جو ہے شرک کے دروازے بھی جو ہے بعض اوقات جو ہے اس سے کھل جاتے. ہاں جی. یہ چھوٹے ٹکڑے، اب اس میں جو ہے اس سے پہلے میں بتایا تھا ہینڈ گلوز تو کر لیتے، اسے جو ہے خاص کر ناک کو آنکھ کو اس طرح جو ہے کر لیتے سمجھے، چھوٹے ناک کی صفائی کے لیے ڈائریکٹ نہیں ڈالنا نا، اس لیے تو بس ایسے جو ہے بنا لیتے، ایسے بنا کر جو ہے استعمال کرتے. پانی جو ہے ڈال کر جہاں تک ہو سکے، وہ کیا بولتے بہت سارے لوگ نعرہ وغیرہ استعمال کرتے بھائی. ایک دیکھا ہوں بھائی، ایک جنازے میں جو ہے ایسے ہوا نعرہ لے کر جا رہے. میں پوچھا کیوں بھائی؟ میت کو نہلانا، ایسی صفائی کرنا. میں بولا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سدرا استعمال کرنے کے لیے بولے، آپ اسے ڈال کر 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ رگڑنا نہیں. جسم کو رگڑتے ہوئے بعض مرتبہ جسم میں یا تو جو ہے بیمار تھے، وہ کچھ بھی تھا، خون نکلنا شروع ہو گیا، بند نہیں ہوتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کا جو ہے خیال کریں اور پاس و لحاظ رکھیں بس. جی عورت کا جو کپڑا ہے جیسا کہ میں نے بتایا، یہ کپڑا اس کے سر اور جسم کو جو ہے سارے ڈھانکنے کے لیے ایک کپڑا آتا، پھر اس کے بعد نیچے سے ایک تہبند جیسا، لنگی جیسا. مرد کے لیے بھی ہے لیکن وہ جھبے کی شکل میں آ جاتا. پھر اس کے بعد ایک کپڑا، بس وہ 3 کپڑے ہی اسے. یہ کپڑا تو باندھنے کے لیے ہوتا بھائی، دوسرا کپڑا اسے پورا یہ کر دیتے سمجھیے، اسے پورا موڑ دیتے، اس کا جسم نظر نہیں آنا بول کر. کچھ لوگوں کے پاس صرف 2 کپڑا ہی مردوں کے لیے. کون سا 2 کپڑا؟ ایک جو ہے پورے جسم سے لے کر ایک پیر تک یہ کپڑا، دوسرا کپڑا اور ایک، دونوں درست ہیں. اگر کہیں کپڑے کی جو ہے قلت ہے، کپڑا نہیں ہے، میسر نہیں ہے تو کیا کریں گے. لیکن عورت کے لیے جو مسئلہ ہے 5 کپڑے کی جو بات ہے، وہاں جو ہے عورت کے جسم کو جو ہے مکمل طریقے سے چھپانے کے لیے ہی ہے، اور دوسرا کیا بھی نہیں. اس کے لیے کہیں کو زیادہ، یہاں کیوں کم. یہاں مرد کا مسئلہ وہ نہیں ہے، مرد کے مسئلے میں عورت کے مسئلے میں فرق ہے. جی بس اتنا ہی، اسے جو ہے رکھ لیں انشاءاللہ. ہاں جی. اس میں جو ہے کافی کپڑا ایکسٹرا رہتا سمجھیے، ایسا نہیں کہ جو ہے بچتا نہیں، کپڑا تو رہتا. وہی کچھ 14 میٹر لیتے، جو لوگ لمبے ہیں ان لوگوں کے لیے فائدہ ہو جاتا، جو لوگ جو ہے پستقد ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کپڑا زیادہ جو ہے بچنے کے امکانات ہیں. بہرکیف یہ کچھ باتیں تھیں. اسی طرح اس کے بعد جنازے کو جو ہے اٹھا لے کر جانے کا جو مسئلہ ہے، یہ بھی جو ہے بہت اہم ہے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جیسے انسان کی جو ہے موت ہوتی نا، موت ہونے کے بعد جہاں تک ہو سکے جلد اسے جو ہے اٹھانے کی کوشش کریں، تاخیر نہیں کرنا. بہت سارے لوگ زیادہ تاخیر کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ نیک ہے تو اسے اس کی جگہ پہنچا دو، اگر وہ برا ہے اپنے کاندھوں میں رکھ کر کیوں گھومتے ہو. یہ بھی دونوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بتائے. اسی طرح
کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں جو ہے دفن کرنا منع ہے، کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں میت کو دفن کرنا منع ہے، حرام ہے. کون بتا سکتے؟ کوئی بتا سکتے؟ رات میں نہیں، رات میں کبھی بھی دفن کر سکتے، کوئی بات نہیں. صحابہ تو عورت کو دفن کیے تھے. 3 اوقات، جن 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے انہی 3 اوقات میں دفن کرنا بھی منع ہے، یاد رکھ لیں. کون سے اوقات؟ وہ اشراق، جیسے سورج طلوع ہوتے وقت، سورج زوال کے وقت، اسی طرح سورج کے غروب ہوتے وقت. سورج جب جو ہے مکمل طریقے سے ایک ہاتھ جو ہے اوپر اڑ گیا، سمجھو سورج جو ہے طلوع ہو گیا، ایک ہاتھ اوپر ہو گیا، تقریباً سمجھو نا آج کے اعتبار سے 6:17، حالانکہ 6:03 یا 6:02 پر جو ہے سورج جو ہے طلوع ہو جاتا، لیکن وہاں سے ایک 15 منٹ کا وقفہ. پرسوں جو ہے ایسے ہی ہوا، ہمارے ایک دوست کے والد صاحب کی وفات ہو گئی، تو ان کے جنازے میں جو ہے باقاعدگی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے بولے کہ بھائی انتظار کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دفن نہیں کرنا اس وقت. ہاں بھائی، باقاعدگی کے ساتھ انتظار کیے. بڑا مجموعہ تھا ماشاءاللہ، صبح میں کافی لوگ تھے ماشاءاللہ رائے پیٹا کے اس میں قبرستان میں. اس کے بعد لوگوں کو جو ہے الحمدللہ اس کی طرف بھی جو ہے ہم لوگ اس کا بھی علم جو ہے لوگوں کو پہنچا دیے. بہرکیف یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد جنازے دفن کے وقت بہت سارے اور کچھ چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قبر میں وہ اترے جو اس رات اپنی بیوی سے نہ ملا ہو. کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتا؟ بھائی باپ کی وفات ہو گئی، بیٹا جو ہے قبر میں اترنا چاہتا ہے، لیکن وہاں ایک چیز رکاوٹ ہے، وہ ہے جمع نہیں کیا رہنا اس رات اپنی بیوی سے. کیوں؟ کیا وجہ؟ کوئی بول سکتے؟ نہیں، وہ نہیں مسئلہ، وہ نہیں ہے. یہاں جو ہے جس رات قبر میں جو ہے یعنی دوسرے دن صبح میں آپ دفنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یا اسی رات دفنا رہے ہیں، اس سے پہلے کی رات میں وہ اپنی بیوی سے نہیں ملا رہنا، تب وہ قبر میں اتر سکتا. قبر میں جو ہے اتر کے وہ جو ہے میت کو جو بھی کرنا ہے کر سکتے. قبر 2 قسم کے ہیں. قبر ایک قبر تو لحد، ہمارے پاس جو قبر ہے وہ جو ہے یہ ہے، ایک اندر ہوتا، سمجھیے اندر کے حصے میں رکھ کر جو ہے یہ کرتے، ایک جو ہے سامنے رہتا. ہمارے پاس دونوں طریقہ نہیں بلکہ ایک ہی طریقہ ہمارے پاس رائج ہے، اس لیے کہ ہماری مٹی ذریعے آگے پیچھے ہے. بھائی وہاں کی مٹی کا مسئلہ الگ ہے، یہاں کی مٹی کا مسئلہ الگ ہے. بہرکیف کون بتا سکتے کیوں جو ہے قبر میں نہیں اترنا؟ وہ شخص جو ہے اپنے بیوی سے ملا ہو. کیوں؟ کیا وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے؟ تدفین کے وقت میں بتا دیتا ہوں، تدفین کے وقت انسان کی جو سوچ اور انسان کا جو رجحان ادھر ادھر بھٹکنا نہیں میرے بھائی، بہت ہی اہم وقت ہے وہ، سمجھیے. آپ کسی کے جنازے میں بھی اترنا چاہتے ہیں، اترنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھ لیں، اس لیے کہ وہ مذاق نہیں ہے، وہ بہت اہم چیز ہے. اسلام جو دین ہم لوگوں کو سکھاتا ہے، ہم لوگوں کو پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا جو ایمان اور عقیدہ ہمارے دلوں میں ہے، وہ وہاں جو ہے کھو جائے گی چیز. انسان کو وہ سوچ بھی نہیں آنا وہاں پر. وہ سوچ انسان سوچ تو نہیں سکتا، لیکن بعض اوقات شیطان اسے ورغلائے گا، وہاں پر جو ہے اسے ورغلائے گا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم بالصواب، یہ جو ہے ہو سکتا انسان جو ہے بعض اوقات وہاں جو ہے غلط سوچنے پر آ جائے، یا اس کی جو ہے سوچ میں کچھ کمی بیشی ہو، یا اس کا ایمان گڑبڑا جائے. حالانکہ حلال چیز ہے، حرام چیز نہیں ہے، جو کیا ہے وہ حلال ہے، لیکن پھر بھی وہ کیوں نہ اترے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان، یعنی جس چیز کو جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں وہ کام بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری کام ہے. بہرکیف یہ بات ہو گئی. اس کے بعد بہت سارے لوگ قبرستان میں ہوتے نا، انسٹرکشن دینے والے،
بہت خطرناک آوازیں کریں گے، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. نہیں کرنا میرے بھائی، ذرا خیال کریں. بعض اوقات جو لوگ نئے ہوتے نا گڑبڑا جاتے ہیں، ان لوگوں کو کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا. 3 لوگ اتارتے ہوئے ایک مرتبہ ایسے ہوا، ابھی وہ اتار ہی رہے تھے، اچانک ہاتھ سلپ ہو گیا، میت سبحان اللہ نیچے گر کے پورا یہ ہو گیا. سمجھیے کتنی تکلیف، معمولی نہیں ہے میرے بھائی. خیال کریں کتنا بڑا گناہ ہمارے اوپر ہے. کسی کو جو ہے جیسے ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ویسے ہی ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی. ان لوگوں کے ساتھ یعنی مرنے کے بعد مر تو گیا ہے، کیا ہے اسے، ایسے نہیں. حتیٰ کہ گرم پانی بھی جو ہے نہلاتے وقت نہیں ڈالنا، گرم پانی کبھی وہ اپنے جسم پر گرم پانی نہیں ڈالا تو اسے بھی جو ہے اس کا خیال کرتے ہوئے کرنا. جو لوگ ان کے گھر والے ہیں ان لوگوں کو جو ہے اس کا پتہ ہوگا ضرور. اسی طرح دفن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کی طرف بھی جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اکثر یہ ہمارے پاس ہندوستان میں کیا ہوتا، لوگ تو آتے، امام صاحب دعا کرے، دعا کر لیے چلے گئے. یہاں ہمارے پاس ہندوستان میں، خاص کر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ تینوں میں جو چیز زیادہ لوگوں میں جو ہے غلط خیالات جو پھیل کر ہیں وہ یہ جنازے کے بعد یعنی نماز جنازہ ادا کیے، نماز جنازہ کے بعد پھر ایک مرتبہ الگ سے ایک دعا ہوں گی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد قبرستان لے جائیں گے، دفن سے پہلے ایک دعا، پھر اس کے بعد دفن کے بعد ایک دعا، پھر اس کے بعد دفن کے بعد کچھ لوگ چلے جائیں گے، کچھ لوگ خاص ہوں گے تو اسے امام صاحب وہ کچھ بھی رہیں گے نا، تلقین کی بات آئیں گی وہاں پر. آپ شاید ہندوستان میں یہ خاص کر کچھ ایسے لوگوں میں ہے جو بہت ہی عجیب ہے، سمجھیے بہت عجیب ہے، بہت انوکھا ہے. میں دیکھا، رائے پیٹا میں دیکھا، میں 4 5 مقامات پر جو ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. 5 مقامات پر، 1 2 جگہ نہیں. سب سے اہم جگہ کیا ہے؟ نماز جنازہ ہے، بہت اہم، بہت ضروری. وہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے نماز جنازہ میں 40 لوگ موحد لوگ، توحید پرست لوگ اس کی نماز جنازے میں شرکت کیے، اس کی نماز جنازہ کو ادا کر دیے، پڑھ لیے اس کے لیے نماز جنازہ، تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے گا. میت کے لیے مغفرت ہے، اس کا جو ہے خیال کریں، وہ بہت اہم، وہ ضروری. اب وہ 40 لوگ اگر نماز جنازہ میں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں کو جو ہے ہم لوگ کرونا کے وقت 2 3 لوگ بھی جو ہے تدفین کیے ہیں بھائی. میں جو ہے تقریباً 8 یا 9 لوگوں کو جو ہے میں کورونا کے وقت جو ہے نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا ہوں. میرے ساتھ ان کے بھائی، ان کے داماد، میں، بس اتنا ہی، 3 لوگ. ایک جنازے میں 4 لوگ، ایک جنازے میں صرف 2، میں اور کوئی تیسرے. ایسے جو ہے کتنی تکلیف کی بات ہے، معلوم ہے. یہ موقع الگ ہے، یہاں اللہ جو ہے انشاءاللہ ضرور اس کے لیے مغفرت کرے، اللہ غریق رحمت کرے. کچھ لوگ تو ایسے بھی کیے جہاں جو ہے حالات اچھے تھے، ان لوگوں کو بول دیے کہ بھائی فلاں شخص کے نماز جنازہ غائبانہ پڑھ لو، بھائی بہت نیک ہے انسان، وہ کر لو. کیے وہ کچھ لوگ کیے وہاں پر جہاں جو ہے حالات اچھے تھے، وہ لوگ جو ہے غائبانہ نماز جنازہ بھی جو ہے ان کے حق میں جو ہے ادا کیے. بہرکیف نماز جنازہ کے تدفین کے بعد کچھ اہم جو ضروری جو چیز ہے وہ یہ، دفن کرنے کے بعد لوگ وہیں پہ کھڑے ہوں، کوئی بھی نہیں جانا، پورے لوگ کھڑے ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا لاخیکم، ابو داؤد کی روایت ہے، استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الآن يسأل. اے لوگو تم اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، بھائی ہو یا بہن ہو یا ماں ہو یا بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، مغفرت طلب کرو. اور مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ثابت قدمی کی بھی دعا کرو. 2 دعا، اللہم اغفر له اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم اغفر له اللہم ثبتہ بالقول الثابت. یہ دونوں ایسی دعا ہے، اگر یہ اللہ مغفرت کر دے تو اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی، اس کے گناہ نیکیوں سے بدل جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے فرشتوں کے ذریعے حکم ہوگا تو بھائی نم کنومت العروس، ایسے سو جا
جیسے پہلی رات دلہن جو ہے دلہا اور دلہن سوتے ہیں ویسے سو جا بس، اب اس کے بعد تجھے کچھ بھی کام نہیں ہے. فرشتے آئیں گے، فرماتے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 40 قدم جیسے لوگ اس کے پاس سے میت تدفین کے بعد جیسے نکلتے ہیں نا، 40 قدم کے بعد وہ حتیٰ کہ ایک ایک قدم کو بھی جو سنے گا، اس کی آواز لوگوں کے چلتے ہوئے لوگوں کے جو قدم کی جو آواز ہے نا، پیر کے چلنے کی جو آواز ہے، وہ آواز تک سنے گا جب تک وہ لوگ جو ہے یہاں سے جو ہے نہیں چلے جاتے، قبرستان چھوڑ کے نہیں جاتے. اس کے بعد وہ اسے فرشتے جو ہے آئیں گے، بٹھائیں گے، سوتا ہوا ہوگا نا، بٹھائیں گے اسے، بیٹھا کر کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے. چوتھا ایک سوال ہے جو ہم لوگ اکثر جو ہے ذکر نہیں کرتے، چوتھا سوال بھی ہے، یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ جو تینوں چیزیں ہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا؟ پڑھے نا، پڑھیں گے تبھی نا. قرآن اور حدیث پڑھنا، قرآن کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا ہے. سن لیتے ٹھیک ہے، سن کر بعض اوقات صرف سننے کے حد تک نہیں رہنا بلکہ اس کی تحقیق میں بھی جانا، یہ ضروری ہے. کہاں کیسے معلوم ہوا بھائی؟ پڑھے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. اللہ میں تیری کتاب کو پڑھا، تیرے بارے میں میں علم حاصل کیا، تیرے نبی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، تیرے دین کے بارے میں مجھے معلوم ہوا. یہ جواب یہاں بیٹھ کر ہم لوگ شاید دے لیں گے بھائی، وہاں اس وقت جو ہے کیا دے سکتے، کیا جواب. یہ ثابت قدمی کی دعا میت کے لیے ہم لوگ کر کے جانا یہ ضروری ہے، میرے اوپر اور آپ کے اوپر فرض ہے. اکثر یہ ہوتا امام صاحب جو ہے دعا کر لیتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، حالانکہ جو اصل دعا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کا جو حکم دیے وہ نہیں مانگے. وہ کون سی دعا؟ اللہم اغفر اللہ، پروردگارہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ اس بندے کو تو معاف کر دے، اس بندے کے اندر کئی انسانی لغزشیں بہت ہوئی ہوں گی، اللہ تو اسے معاف کر دے. یہ معاف کر دے کب تک بول سکتے؟ ایک صحابی اپنے بچوں کو بول دے میری موت کے بعد میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنی دیر تک دعا کرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کرنے میں جو وقت لگتا وہ وقت وہاں صرف کرو. کون بول رہے ہیں؟ ایک صحابی اپنے بچوں کو جو ہے تاکید کر کے جا رہے ہیں میرے جنازے میں آؤ تو میری قبر میں دعا اتنی لمبی دعا کر کے جاؤ. صحیح حدیث ہے، صحیح ثابت ہے، ایسا کیا بھی غلط نہیں ہے. ہاں پورے لوگ اس دعا کریں گے کیا؟ کر سکتے، کسی کے حق میں جو ہے دعا کر کے جانا ہے کریں، اس لیے کہ انسان کی جو ضرورت تھی پوری ہو گئی بھائی. جب تک وہ زندہ تھا وہ اپنی پریشانی کو دور کر لیا، جب وہ بیمار پڑا لوگ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی طرف توجہ دیے، جب وہ مر گیا اسے دفنانے کی طرف لے چلے گئے، جب وہ اس کی موت ہو گئی دفنا دیے. سب سے اہم اور سب سے ضروری اسے جو ضرورت تھی وہ دعا. اگر ہم لوگ دعا کیے بغیر جاتے ہیں تو میرا اور آپ کا خسارہ نہیں بلکہ اس مومن بندے کا خسارہ ہے جس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کا حکم دیے ہم لوگوں کو. دو دعا، اللہم اغفر اللہ، پروردگارہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، پروردگارہ اس بندے کو ثابت قدمی عطا کر، جو بھی سوالات اس سے ہوں گے اسے جواب دینے کی توفیق تو اسے دے دے. میرے لیے اور آپ کے لیے بے حد و حساب ضروری ہے. یہ کچھ باتیں تھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اگر کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ کر لیں، تو آگے شاید ہو سکتا کچھ باتیں میں جو ہے بھول رہا ہوں، اس لیے کہ بے حد شدید سر میں درد ہے میرے، تو مجھے کئی باتیں جو ہے مجھے بولنا چاہ رہا ہوں لیکن کیا بولتے سر کے درد کی وجہ سے جو ہے بول نہیں پا رہا ہوں. بہرکیف جہاں تک ہو سکے میں کوشش کیا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے کچھ باتیں رکھنے کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس عمل کو قبول کرے. اللہ رب العالمین ہماری آخرت اور عاقبت اللہ رب العالمین سدھار دے، خاتمہ بالخیر ہو، اسلام کی حالت میں اور دین کی حالت میں زندگی گزارنے، ایمان کی حالت میں زندگی گزار کر اللہ رب العالمین توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. کچھ سوال ہے تو پوچھ لیں.
ابھی میں بولا نا میرے بھائی، اگر آپ کسی کے لیے جو ہے کوئی ڈالی جو ہے لگا رہے ہیں جی، کوئی درخت یا کوئی پودا آپ جو ہے اس کی قبر میں رکھ رہے ہیں، یہ عقیدے کے ساتھ کہ بھئی اس کے عذاب میں تخفیف ہوگا، غلط ہے. عذاب تو ہوگا ہی. عذاب کسے ہوگا کسے نہیں ہوگا میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا کہ بھئی فلاں شخص کو جو ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالی توڑ کر رکھنے کے بعد بولے جب تک یہ ڈالی نہیں سوکھے گی اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی ہوگی، تخفیف ہوگی. عذاب مکمل کم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا عذاب، بلکہ عذاب ہوگا لیکن عذاب میں کمی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. کوئی بھی نہیں کھڑیں گے. سنگل عورت رہے گی تو پھر وہ کوئی اس کے بھائی ہوں گے، لڑکی کے بھائی، کوئی بھی مرد ہو تو وہ بہتر ہوگا نا. عورتیں کیوں رہیں گی دوسری؟ کون عورت شامل رہیں گے؟ آپ کے لیے جو ہے درست نہیں ہوگا نا. پھر آپ نہلا رہے نہیں، اکیلے ہی نہلائیں. اگر جو ہے آپ کی بہن ہے، سگی بہن ہے، مسئلہ نہیں ہے. آپ کے لیے محرم ہے تو ٹھیک ہے، یا اس کے لیے کوئی محرم ہو تو آپ کے محرم اگر ہو تو بہتر ہے نا. جی. اور کوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سفید کو جو ہے بہت پسند کیے بھائی. سفید میں ایک ایسا ہے، گندگی لگی تو معلوم ہو جاتا. گندگی ہے نا، فوراً آپ دوسرے کپڑے میں گندگی معلوم نہیں کر سکتے. کالے کپڑے میں گندگی لگی تو ذرا غور سے دیکھنا. سفید کپڑے میں ویسا نہیں. سفید کپڑے میں لوگ خود جو ہے بولیں گے کیا بھائی کپڑا گندا ہے نا. تو میت کو جو ہے اس میں دفن کرنے کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ کہ صاف ستھرا کپڑا جو بالکل پاک ہو، صاف ہو تو دکھتا نا پاک ہے. سفید کپڑا آپ جو ہے نیا کپڑا جس میں دیکھیے نا گندگی دکھتی کیا نہیں نا. تو پھر میت کو جو ہے صاف اور شفاف لباس میں جو ہے پہنچانا، بس وہی. یہاں تو ہے ہمارے ہندوستان میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. پاکستان کے کسی اس میں جو ہے ماشاءاللہ اچھے لوگ، لیکن جو ہے مسلمان قبیلے وہاں پر جو ہے بہت زیادہ الحمدللہ پاکستانی لوگ جو ہے ماشاءاللہ رہتے. لیکن کفن چور کبھی سنے ہیں کیا؟ سنے تو ہوں گے، لیکن پاکستان میں جو کفن بھی چراتے. یہاں پر بھی ایک بات آئی ہے، کفن چراتے بول کر کیا کرتے لوگ سبحان اللہ، تازہ جو قبر جو ابھی دفن کی ہے نا بول کر معلوم ہوتا، کپڑے اٹھا دیتے، واپس اٹھا کے اسے جو ہے تھوڑا بہت کر دیے تو پتہ نہیں استعمال میں لا لیتے یا جو ہے اسے بیچتے پھر دوبارہ. ہوتا ہے اسے. یہ بھی جو ہے بہت دیکھا گیا وہاں پر زیادہ. میں کئی لوگوں کو میں جو ہے باقاعدہ وہاں نیوز چینل میں جو ہے اس کا تذکرہ اور اس کا چرچا ہوتا، سمجھیے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے سبحان اللہ جو جادو کرنے والے تازہ قبر کو جو ہے سبحان اللہ کھود کر ان کے جسم کو جو ہے پاش ان کے اسے جو ہے پھاڑنا، ان کے سر کو نکالنا، سر کی کھوپڑی جو ہے کھولنا. چلتا بھائی، یہ چلتا. یہاں نہیں ہے، یہاں ہندوستان میں بہت کم ہے، نہیں کے برابر ہے. بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں بہت زیادہ یہ ہے، بہت زیادہ ہے. یہاں پر جو ہے غیر مسلموں میں ہے، مسلمانوں میں الحمدللہ اس کی حفاظت الحمدللہ آج کل تو بہت زیادہ ہو گئی. کیمرہ وغیرہ جو ہے لگا دیے، اس میں سب جو ہے تمام چیزیں نہیں ہوتی. حتیٰ کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے حفاظت کرے لوگوں کی، ہماری حفاظت کرے. پاکستان میں سبحان اللہ یہ واقعہ بھی جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے سننے میں ملا. جو لڑکیاں
جو سبحان اللہ بالغ بلوغت پہنچنے کے بعد جن کی وفات ہو جاتی، ان لوگوں کے ساتھ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، مرنے کے بعد میت کے ساتھ. سوچ کر دیکھو. یہ تمام چیزیں چونکہ یوں ہی بول نہیں رہا ہوں، یہ تمام چیزیں میت سے تعلق رکھنے والی ہیں، تو اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہ جو ہے کوئی خبر کو جو ہے پھیلانا نہیں ہے، کسی بات کو جو ہے پھیلانا نہیں ہے، بلکہ یہ کتنی انسان کتنا گھناؤنا جو ہے کام کر رہا ہے، کتنی انسانیت سے جو ہے ہٹ کر کوئی کام کر رہا ہے. انسان سوچ نہیں سکتا میرے بھائی، کسی کی موت ہو جائے اور اس کے ساتھ اس کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ کرے، کتنا بڑا گناہ. یہ ایک دو نہیں میرے بھائی، جس شخص کو جو ہے اس میں پاکستان میں اریسٹ کیے نا، تقریباً وہ 20 لڑکیوں کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ، یہ ایک دو نہیں. شاید آپ سنے ہوں گے، نہیں سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو جو ہے لنک اگر بھیجنا ہے بولے تو بولیے، میں ضرور بھیجتا ہوں. آپ دیکھیے سبحان اللہ، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں آج کی بات نہیں سنا رہا ہوں، تقریباً 5-6 سال ہو گئے سن کر. جی بہت پرانی بات ہے، نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے. بہرکیف اللہ سب کی حفاظت کرے، ہماری آخرت اور عاقبت اللہ رب العالمین سدھار دے. زیور دیکھیے، خوبصورتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے، بس اتنا ہی. اسے بن سور کے نہیں رہنا. زیور کیوں پہنتے؟ خوبصورتی کے لیے. تو خوبصورتی جہاں ہے تو وہاں پھر نکال دینا نا. عدت کی حالت میں عورت اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنانا. زیور وغیرہ جو ہے خوبصورتی کے لیے ہی پہنا جاتا. اس سے جو کسے نہیں بھائی، دیکھیے کان کا کمبل ہے اور ناک کا بیسر ہے، یا جو ہے کچھ ایک دو ہاتھ میں جو ہے بینگل جو ہے پہن لیتے، بنگڑی پہن لیتے، یہ مسئلہ الگ ہے. یہ جو ہے عام دنوں میں جو کام کرتے ہیں وہ کام پر کیا بھی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، انگوٹھی پہنے ہیں بھائی، آپ سال کے 360 دن بھی آپ انگوٹھی پہنتے ہیں. ٹھیک، کان کا کمبل 360 دن بھی آپ پہن رہے ہیں، وہ پہنے، اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایڈیشنل ایکسٹرا آرڈنری آپ جو ہے کہیں کسی فنکشن میں جا رہے ہیں تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ایک ہار ایکسٹرا ڈال لیے، یہ 2 بنگڑیاں ایکسٹرا ڈال لیے، یہ تو خوبصورتی میں جو ہے اور اضافہ ہو جاتا. وہ اس چیز سے منع ہے. بس سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اتنا ہی، اور دوسرا کیا بھی نہیں. نہیں میرے بھائی، ایسا سب کچھ بھی نہیں ہے. کہیں بھی دفناؤ، دفنانے کا کیا بھی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں کی کچھ فضیلت ہے بھائی، بس اتنا ہی. وہ 3 جگہ کی فضیلت ہے، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس. یہ تین جگہوں کی فضیلت ہے، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے تعلق سے جو ہے بتائے، اس کی جو ہے بڑی فضیلت ہے. اکثر و بیشتر لوگ جو ہے مدینے میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے چاہتے کہ بھائی میری موت وہاں ہو. اگر کوئی تمنا کرے میری موت مدینے میں آئے، کوئی حرج نہیں ہے، غلط نہیں ہے. ہاں کوئی بولے بھائی میری موت فلاں جگہ ہے، بیت المقدس میں آئے، الحمدللہ، مکے میں آئے، الحمدللہ، بس اتنا ہی. اس کے علاوہ کیا بھی نہیں ہے. فلاں جگہ جو ہے دفن کریں گے، درخت کے نیچے دفن کریں گے، کیا ہے، سب کیا بھی نہیں. اور کچھ؟ جی جی، صدقہ جاریہ. ہاں نہیں میں بولا، دیکھیے بدنی عبادت ہے اور مالی عبادت ہے. بیٹا آپ کی جانب سے مال خرچ کر رہا ہے، آپ کو ثواب پہنچے. بیٹا جو ہے آپ کا 1000 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، آپ کو ثواب ملے گا. رہی بات بچہ قرآن پڑھے گا، وہ ثواب آپ کو ملے گا نہیں ملے گا. پیسہ نہیں ہے.
ایسی صورت میں آپ کے حق میں وہ جو بھی دعا کرے گا وہ دعا آپ کے حق میں ہے. دعا کرے بس ہے، نیک ہے وہ نیکی آپ کی ضروریت ہے نا، آپ اسے جو ہے نیک بنا کر چھوڑے. وہ آپ کے حق میں دعا کرے، آپ وہ جو ہے عبادت کرے، وہ جو بھی کرے نیکی کا کام کرے، آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، ایک تو دعا ہے، لیکن صالح رہنے کی وجہ سے آپ کے حق میں دعا کرے گا. نیک اگر نہیں ہے تو کیوں دعا کرے گا؟ بھول جائیں گے بچے. دیکھیے وہ مسئلہ الگ ہے، حج بدل کا مسئلہ الگ ہے. حج بدل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. وہاں حج باپ نہیں کر پائے، بھائی ماں نہیں کر پائی، بیٹا کر رہا ہے، باپ کی جانب سے یا ماں کی جانب سے. اگر کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ حج کیا ہوا ہو، حج کرنے کے بعد ہی وہ اپنے ماں باپ کی جانب سے حج کر سکتا. حج کیے بغیر وہ نہیں کر سکتا. بس سمجھ میں؟ ہاں جی میں سمجھتا ہوں. ہاں بالکل. آپ تو ایسے بول رہے ہیں، تمہیں تو 30 لوگوں کو جو ہے بیٹھا کر ایک ایک کے ہاتھ میں قرآن دے کر جو ہے بخشوانے کا جو ہے کام کرتے. دیکھیے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے میں بولا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اپنوں کو اور اپنے محبین کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کھو دیے. حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. کتنے صحابے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، زینب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس میں جو ہے کیے؟ کیا ذرا سوچ کر دیکھیے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی جو ہے سمجھنے والا دین کو اور سمجھانے والا ہو سکتا؟ کیا سبحان اللہ، نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. دیکھیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، ہمارا جو قبلہ ہے مکہ ہے، ہمارا جو قبلہ مکہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک نبی کو جو ہے ہمارے لیے رہنما بنا کر جو ہے بھیجا. وہ ہمارے رہنما ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے تو ہم لوگ نہیں کریں گے نا. اگر کیے ہوتے تو میں اور آپ بآسانی کریں گے، اس میں بھی حصہ لیتا ہوں. آپ یہ جو لوگوں میں جو عام ہے، رواج ہے، وہ جو ہے صدقہ ایک اپنی جگہ، صدقہ آپ مالی صدقہ کریں اس کا ثواب ملے گا. بھئی ایک میرا دوست ہے، سمجھے، حالانکہ میرا کوئی ان سے رشتہ نہیں ہے، دوست ہی صرف. میں میرے دوست کے خاطر میں جو ہے کچھ صدقہ کر رہا ہوں. اللہ میرے دوست کو جو ہے تو صحت دے دے، اللہ بیمار ہی وہ. میں جو ہے جا کر 1000 روپیہ کا جو ہے کچھ سامان خریدتا ہوں، غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ میرے دوست کو جو صحت دے دے. کیا یہ جائز ہے؟ نہیں ہے، جائز ہے بھائی. یہ مالی عبادت ہے. آپ کو معلوم ہے مالی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لكم ويغفر لكم واللہ شکور حلیم. اللہ بہت ہی زیادہ جو ہے سبحان اللہ ہمارے ہر عمل کو جو ہے رکھ کر اسے بڑھاتا ہے. اللہ یضاعف لكم، ہمیں جو بھی عمل کریں گے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت اہم ہے. اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں آپ، لیکن مقصد آپ کا کسی کا بھلا ہو. 3 چیزیں اس میں آ گئی. ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ایک اپنے دوست کی صحت کے لیے کر رہے ہیں، تیسری چیز دوسروں کا بھلا ہو رہا ہے. تیسری چیز سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں پر جو ہے صرف میں میری ذات کے لیے فائدہ پہنچا رہا ہوں بھائی، وہاں صرف میری ذات کے لیے. میں بیمار پڑ گیا، میں خود جو ہے صدقہ کر کے میں خود کھا لے رہا ہوں، کیا فائدہ؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی، یہ اسلام اس کی طرف ہم لوگوں کو جو ہے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں خود سب سے زیادہ غریب ہوں، میں خود جو ہے صدقہ بھی کر رہا ہوں، میں خود بھی کھا لے رہا ہوں. تو پھر امت کا کیا ہوگا یہاں؟ جی تو اس کے لیے وقت لے سکتے نا. ایسا کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی وہ جنازے کو رکھ کر ہی کریں، ویسا نہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے. یہ ہم لوگ جو ہے وقت لے لیں، وقت لے کر کریں، لیکن کرنا چاہیے. لوگ آج کل جو ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے
خاندان میں جو ہے پھوٹ، رشتہ داریوں میں لڑائی جھگڑے، بھائی بہن سے دوری، ایسے جو ہے دور ہو جاتے، کبھی زندگی میں جو ہے ملتے ہی نہیں بھائی، معمولی اس حالانکہ حقیر چیز ہے، سمجھیے حقیر چیز ہے، چھوڑ کر جانا ہے. جتنا میں کمایا، جتنا میں اپنے اوپر خرچ کیا وہ میرا ہے. جب میں مر جاؤں گا، جو کچھ ہے میرے پاس، جو کچھ تھا سب دوسروں کا ہے، میرا نہیں ہے. ذرا سوچو تو پھر اس کے بارے میں کیا انسان جو ہے سوچے گا. جی اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. وقف کی صورت میں دو باتیں آتی. ایک، حکومت کی جانب سے آپ کو جو ہے کچھ وہاں پر جو ہے اگر رکاوٹیں ہیں تو مسئلہ الگ ہے، آپ صرف ٹرسٹ کو جو ہے بتا کر چلے گئے، ٹھیک ہے. لکھاوٹ میں یعنی باقاعدگی کے ساتھ اگر جو ہے آپ کسی چیز میں لکھ دیے نا، لکھنے کے بعد مسئلہ ختم ہو جاتا. نئے لکھنے کی صورت میں ہی یہ تمام چیزیں آتی.